کہ بچوں آج ہمارے پاس اسلامیات کی کلاس میں تو اسلامیات کی کلاس میں آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ تو ہے بیٹا ہمارے پاس میانہ روی. لیکن اس سے پہلے دیکھیے آپ کو اپنا ایک کلاس روم یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہ بھی دیکھیے آپ کو کلاس کے مختلف مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کا مقصد بیٹا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اتنے دن سے اپنا اسکول نہیں دیکھا، اپنی کلاس سے وزٹ نہیں کی، آئے نہیں ہیں، تو ہم نے سوچا ذرا آپ کو اپنی کلاس کا کروا دیں، انٹروڈیوس کروا دیں، دکھا دیں. بہت دن سے آپ نے اپنے کلاس روم نہیں دیکھا. تو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، آ رہا ہے بیٹا نظر کلاس روم آپ کو اپنا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو آج بیٹا ہمارا سبق ہے میانہ روی. یعنی میانہ روی کے معنی ہوتے ہیں بیٹا نہ کمی نہ بیشی، یعنی درمیانہ راستہ. اپنی روش میں یعنی رویے میں میانہ روی قائم کرنا. اپنی روش کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، جو ہمارا روزمرہ جو ہم ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، روزانہ کے معمولات ہمارے ہوتے ہیں، اس کو ہم اپنے رویے کہتے ہیں اور یہی ہماری روش ہوتی ہے. تو روش میں جب ہم اپنی میانہ روی قائم کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی بہت سہل اور بہت آسان ہو جاتی ہے. اور میانہ روی کے جو معنی ہوتے ہیں بیٹا، نہ تو کسی معاملے میں کمی کرنا اور نہ ہی کسی معاملے میں زیادتی یا بیشی کرنا، یعنی ایک درمیان کا اور اعتدال کا راستہ اختیار کر لینا، یہ دراصل میانہ روی ہے. اب اس کے معنی مفہوم بھی بیٹا اسی طرح سے نکلتے ہیں کہ میانہ روی کا مطلب ہے اعتدال یا درمیان کا راستہ. یعنی دین اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. یعنی مسلمانوں کو خاص طور سے بتایا گیا ہے، اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم میانہ روی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس سے بیٹا یہ ہوتا ہے کہ زندگی ہماری بہت سہل اور بہت آسان ہو جاتی ہے اور ہمارے تمام تر کام آسان ہو جاتے ہیں. عبادت سے بڑھ کر دیکھیے دنیا میں کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب میانہ روی کو ملحوظ رکھا ہے، ملحوظ خاطر رکھا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کام پسند ہے کہ عبادت میں بھی میانہ روی کو ملحوظ رکھا جائے. یعنی 5 ٹائم کی نماز فرضیں اور رمضان کے روزے فرضیں. بیٹا اسکرین کو پلیز آپ اس طرح کر دی، ریموو کیجئے، صاف کیجئے اسکرین اپنی. تو میانہ روی عبادات میں بھی بے حد ضروری ہے. یعنی اگر ہم صرف اپنی زندگی میں عبادت ہی عبادت کرتے رہیں گے جس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، یا عبادات کو چھوڑ کر اور دنیاوی کاموں میں لگ جائیں گے تو یہاں پر بھی میانہ روی کی جو ایک مطلب اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ میانہ روی کہاں رہی. آپ چاہے دیکھیے حقوق اللہ ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے حقوق مقرر کر دیے ہیں انسان پر. حقوق اللہ بھی ضروری ہے، یعنی جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے وہ تو ہمیں لازمی کرنی ہے، لیکن حقوق العباد بھی ہیں ہمارے پاس. اب یہ دیکھیے ایک صحابی کا ایک قصہ ہے کہ آپ ایک صحابی مسلسل روزے رکھتے تھے اور راتوں کو نمازیں پڑھ رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہو کر رہ گیا تھا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اعتدال کی تعلیم دی، اعتدال کی تاکید فرمائی اور صاف طور پر فرما دیا کہ تمہارے ذمے میں اور بھی تو بہت سارے کام ہیں. تو اس سے کیا بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دنیاوی کاموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر قرآن پاک میں بھی دیکھیے کہ مسلمانوں کو امت وسط کہا گیا ہے. اچھا آپ لوگوں نے بیٹا اپنی کتابیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہوں گی تو اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو امت وسط یہاں پر کہا گیا ہے قرآن پاک میں، یعنی جو ہماری جو امت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم امتی ہیں، مذہب اسلام سے جو ہم تعلق رکھتے ہیں، تو اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، یعنی درمیان کی امت. اب اس امت کو امت وسط کہنے کا بھی بیٹا ایک مقصد ہے. دیکھو دوسری جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ کبھی کبھی بہت سارے معاملات میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، بہت حدود کراس کر جاتے ہیں اور اپنی جو
ایک حد جو مقرر کی ہے اللہ نے یا ان کے انبیاء کرام نے یا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، حدود بنا دی گئی ہیں کہ اس سے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا. لیکن انسان جب بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ حد سے گزرا ہوا جاتا ہے. یعنی میانہ روی کا مقصد یہاں پر بھی فوت ہی ہو رہا ہے ایک طرح سے. تو امت وسط جو ہمیں کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی امت ہے جو درمیان کا راستہ اختیار کرے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میانہ روی کو بہت اچھی چیز کہا ہے. اب حضور نے کہہ دیا اچھی چیز تو ظاہر ہے کہ حضور کا کہا تو منہ سے نکلے ہوئے آپ کے الفاظ تو حدیث ہوتے ہیں، اور جو حدیث آپ کی ہو گئی تو وہ تو بس ہو گئی. یہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اگر کوئی بات نکل جاتی ہے تو گویا پتھر پر لکیر ہو گئی. اس کو ہم مٹا نہیں سکتے، کمی بیشی نہیں کر سکتے، یا اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ میانہ روی اچھی چیز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میانہ روی کی تعلیمات کیا ہیں. اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے؟ تو اسلامی تعلیمات تو بے شمار ہے. دیکھیں ہر معاملے میں قرآن پاک کا ہم جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ انسان کو تعلیم نہیں دی گئی ہو یا اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہو. تو میانہ روی کو بھی یہاں مد نظر رکھا گیا ہے اور ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام آئے آپ سے ازواج مطہرات کے پاس. بیٹا ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. تو ازواج کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا 3 اصحاب نے. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو تو بزرگ انسان کوئی نہیں دنیا میں. آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ سے بڑھ کر تو انبیاء کرام میں بھی کوئی نہیں ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سال میں کتنے ہی روزے رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کریں. اب بڑھ کر کیوں کریں؟ کیونکہ ان کا خیال تھا بیٹا کہ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہم تو عام بندے ہیں، نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، تو اب ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. تو ایک نے کیا کہا کہ میں تو بھئی ساری راتیں نماز پڑھوں گا، یعنی جتنی بھی سال بھر کی جتنی بھی رات ہیں پوری رات میں نمازیں پڑھوں گا. اور دوسرے نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا. پھر تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. اب شادی نہ کرنا بیٹا ایک ایسا معاملہ ہے کہ نہیں کرو گے تو آزادی ہی آزادی، اور کر لو گے تو ظاہر ہے کہ خاندان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو شخص شادی نہیں کرے گا وہ بالکل ہی آزاد ہو گیا. اس کے تو ماں باپ بھی ہیں، اس کے بھائی بہن بھی ہیں، ان کے بھی تو حقوق ہیں. تو یہاں دیکھیے حقوق و فرائض کی یہاں پر بات آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں ان صحابہ کرام کے متعلق تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا، اور کہ آپ لوگوں نے کیا واقعی ایسا ارادہ کیا ہے کہ آپ سارے سال روزے رکھیں گے، ساری رات نمازیں پڑھیں گے، اور یا شادی ہی نہیں کریں گے؟ کیونکہ شادی بیٹا ایک سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور کرنی چاہیے انسان کو شادی، کیونکہ شادی ایک فیملی کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، نسلوں کا ایک ذریعہ ہوتی ہے یہ. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا کہ جی ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے خبردار. دیکھو خبردار کے جب الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سختی سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خبردار ایسا نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یعنی قسم کس کی کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی ذات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوں. اب یہاں دیکھیے ڈر کی بات ہو رہی ہے کہ حقیقت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کپانے لگتا تھا، آپ کی وجود پر، آپ کے جسم مبارک پر اللہ کے خوف سے لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو کہ
حقیقتاً گناہوں سے پاک ہیں، ایک گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے سرزد نہیں ہوا۔ آپ نے تو کبھی کسی کو منہ بنا کر بھی نہیں دیکھا، کبھی غصہ آپ نے نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کے کام آتے رہے، کبھی کوئی آپ سے چھوٹا سا گناہ بھی سرزد نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اللہ کا خوف دیکھیے، ڈر دیکھیے کتنا زیادہ ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں، یعنی متقی بھی تمام انسانوں میں ہی سب سے زیادہ ہوں۔ لیکن آگے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، یعنی سال میں کئی مرتبہ میں روزے رکھتا ہوں، مگر ترک بھی کر دیتا ہوں، یعنی کچھ مہینے کے کچھ روزے رکھے اور مہینے کے کچھ روزے چھوڑ دیے، یعنی کھانا بھی کھایا۔ کیونکہ دیکھیے کہ یہ انسان کی صحت کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر انسان صرف روزے ہی روزے رکھتا رہے گا تو پھر کھانا کب کھائے گا؟ اور اگر ایسی بات ہوتی ہے کہ پورے سال روزے رکھنے تو صرف ایک مہینہ اللہ تعالیٰ مختص نہیں کرتا لوگوں کے لیے کہ صرف رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، لیکن عبادت کے طریقے ہیں کہ نفلی روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بہت روزے رکھتے، لیکن ترک کر دیا کرتے تھے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ راتوں کو میں عبادت کرتا ہوں، یعنی قیام کرتا ہوں۔ قیام کا مطلب بیٹا نماز پڑھنا، یعنی جو قیام ہم کرتے ہیں نا، عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اس کے معنی ہیں یہاں پر۔ تو راتوں کو میں قیام بھی کرتا ہوں مگر آرام بھی کرتا ہوں، یعنی نصف رات آپ نے آرام کیا اور نصف رات آپ نے عبادت کی، یعنی نمازیں کی۔ پھر عورتوں سے نکاح کیے ہیں میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیٹا ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک ازواج تھیں، ازواج مطہرات آپ سے، اور سب کے ساتھ وہاں پر بھی دیکھیے آپ نے میانہ روی کو قائم رکھا، ملحوظ خاطر رکھا، یعنی نا انصافی یا حد سے تجاوز یا کسی کے ساتھ کمی بیشی آپ نے کبھی نہیں کی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میانہ روی کی طرف راغب کیا، یعنی رغبت دلائی، متوجہ کیا، توجہ دلائی کہ دیکھو زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان یا تو عبادات چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، دنیا داری میں لگ جائے، اور یا دنیا داری چھوڑ دے اور عبادات میں لگ جائے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی اہمیت کو بھی واضح فرما دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی تو دیکھیے نا کہ کس طرح کے عمل ہیں۔ آپ کی نے تو اپنے گھر کے بھی کام کیے ہیں، یہ نہیں کہ صرف بیگمات ہی بیگمات کام کر رہی ہیں یا نوکروں کو لگا دیا کام میں، آپ تو خود کام کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توازن قائم کرنے والا انسان یا نبی ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم جب تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں ملتا۔ آپ تو بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین بھائی بھی ہیں، بہترین بزنس مین بھی ہیں، بہترین سپہ سالار بھی ہیں۔ تو آپ سے زیادہ انسان اور دوستوں کے دوست ہیں آپ، قرض خواہوں کے قرضے آپ اتارتے ہیں، تو آپ سے زیادہ معتبر ہستی اور آپ سے زیادہ پرخلوص انسان تو دنیا میں کوئی نازل ہی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ہمیں تمام تر معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، یعنی لوگوں سے برتاؤ ہو، عبادات ہوں، کھانے پینے کے طریقے ہوں، چلنے پھرنے، حتیٰ کہ بولنے کے معاملات بھی ہوں۔ اب دیکھیے لوگوں سے برتاؤ، یہاں پر بھی تو میانہ روی ضروری ہے نا۔ یا تو بہت زیادہ ہم اتنے زیادہ گھل مل جاتے ہیں کہ سارے کے سارے راز اگل کر رکھ دیتے ہیں لوگوں سے، اور یا پھر اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں پراؤڈ سمجھنے لگتے ہیں، تکبر والا سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا غرور کرنے والا انسان ہے۔ تو یہاں پر بھی میانہ روی لازمی ہے۔ پھر عبادات کا تو بیٹا ہم نے بتایا کہ عبادات میں کس طرح سے میانہ روی ہے کہ آدھی رات اگر عبادت کریں تو آدھی رات آرام کریں، کچھ روزے رکھیں تو کچھ روزے چھوڑ دیں، اور جتنی آپ کی مال کی جو نکلتا ہے، نصاب نکلتا ہے، اسی کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے صحت ہے اور خرچ کے وسائل ہیں آپ کے پاس تو آپ حج کریں۔ تو یہ ساری عبادات ہیں ایسی، اور یہاں میانہ روی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ پھر بتایا چلنے پھرنے کی بات، یعنی دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں زمین پر پاؤں مار کر چلتے ہیں اور گردن کو اکڑا کر چلتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے زمین پر پاؤں مارنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی،
ٹھیک ہے نا، زمین تو اپنی جگہ پر قائم ہی رہے گی، لیکن گناہ گار کون ہو جائے گا؟ ہم انسان گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس سے بیٹا تکبر ظاہر ہوتا ہے کہ گردن کو اکڑا کر چل رہے ہو، زمین پر پاؤں مار کر، تو یہاں پر بھی اعتدال کی ضرورت ہے کہ یہاں پر بھی عاجزی آنی چاہیے کہ زمین کو تکلیف دینا کہ انسان کی شان ہے، کیونکہ مر کر تو بیٹا ہمیں اسی زمین کے ہی تو اندر جانا ہے۔ پھر یہاں پر بات آ جاتی ہے بولنے کی بات، کہ انسان بولے تو اس میں بھی میانہ روی لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ دیکھو شور کو پسند نہیں کیا جاتا، ہر وقت چیخ کے بولنا یا ہر وقت ہنسی مذاق کرنا، کبھی کبھی کسی کو ہماری باتیں بری بھی لگ جاتی ہیں، تو بولنے میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ پھر اعتدال کی تعلیم دیکھیے یہاں ہر معاملے میں ہمیں مل رہی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر برائی کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں؟ یا تو ہم معاملات میں کمی کر دیں یا بہت زیادتی کر دیں۔ اب یہاں پر کمی کرنا بھی ظلم ہو جائے گا ایک طرح سے، کہ وہی والی بات آ جائے گی کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس کو ہم نہ تو اسراف کریں یعنی ضائع نہ کر دیں، اور نہ ہی اتنی زیادہ کمی کر دیں کہ وہ کنجوسی کے زمرے میں آ جائے۔ پھر اسی طرح خرچ کے اور بھی ظاہر معاملات ہیں کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے اور خرچ میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے تنگی انسان پر اکثر آ جاتی ہے، کبھی کبھی انسان کیا ہو جاتا ہے بیٹا، تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یعنی خوشحالی اس سے کبھی کبھی دور ہو جاتی ہے، معاشی طور پر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دنوں میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ ہم کسی سے چھین لیں، چوری کر لیں یا ذرا سا برداشت نہ کریں، یا آج ہم نے کم کھانا ذرا سادہ سا کھانا کھا لیا یا کم کھانا کھا لیا، تو یہی تو آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر بہت زیادہ آ جائے مال تو اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ بھی ظاہر اسراف میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہو جی پھر دیکھیے آگے چلتے ہیں بیٹا ہم، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فرقان میں آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اور اللہ کے بندے، ترجمہ ہے بیٹا کہ اور اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بالکل تنگی، بلکہ بین بین چلتے ہیں، یعنی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جب بیٹا ہم نے بخل کا جو چیپٹر پڑھا تھا سخاوت کا، تو اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خرچ اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی میانہ روی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیے میانہ روی کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں، یعنی بیجا خرچ نہیں کرتے ہیں، کچھ بچا بھی لیتے ہیں اگلے وقتوں کے لیے، اور نہ ایسا کرتے ہیں کہ بالکل ہی تنگی کر دی، کہ بالکل بخل کا معاملہ کھڑا ہو جائے کہ اتنی زیادہ کنجوسی ہے کہ اپنے ذاتی ضروریات پر یا جائز ضروریات پر بھی انسان تنگی کرے یا خرچ نہ کرے، بلکہ ایسے لوگوں کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی بین بین چلتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے ہر شعبے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک مسلمان کا فرض آ جاتا ہے نا، کہ بھئی اللہ نے جب کہہ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تو یہ مسلمانوں پر بیٹا لازم ہو جاتی ہیں وہ باتیں کہ جہاں سے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے اور حدیث مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، تو یہ تو پھر فرض بن جاتا ہے انسان کا کہ اب تو وہ لازم اس پر عمل کرے گا ہی کرے گا، نہیں کرے گا عمل تو گناہ گاروں میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہر شعبے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہمیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ میانہ روی بیٹا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے خرابی پیدا ہونے کا، یعنی کسی قسم کی برائی پیدا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا ہے۔
اگر کوئی شخص یہ سوچ کر دن رات عبادت میں لگا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوگا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان ہی صرف خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا۔ نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے جو ہم سمجھ رہے تھے یہی سبق، تو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ یہاں پر ایک بات ثابت کر دی گئی ہے کہ عبادات میں بھی ہمیں اعتدال لازمی طور پر قائم رکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اب عبادات میں لگا رہوں گا، یہ تو دنیا کیا ہے، کھیل تماشا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے کیا دل لگانا، اس میں یہ تو کھیل تماشا ہے، رنگ و بو کی دنیا ہے۔ تو یہ رنگ و بو کی دنیا بے شک ہے، لیکن دل لگانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عیاشیوں میں کھو جائیں، اس کی آسائشوں میں کھو جائیں، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ دل لگانے کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ بیٹا دیکھو، ہمارے پیارے بھی تو اسی دنیا میں ہے نا۔ اب ہمیں یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو بے مقصد تو نہیں اتارا، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر رکھا ہے، ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں۔ تو جب انسان دنیا میں آئے تو دنیاوی فرائض بھی لازمی طور پر ادا کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گاروں میں شامل ہو جائے گا۔ تو عبادت بھی کرے اور دنیا کے سارے کام بھی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اگر ہمیں بندے بننا ہے یا اس کے محبوب بندوں میں ہمیں اپنا شمار کروانا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے، یعنی انسانوں کو کیا چاہیے کہ حقوق ادا کریں، اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی۔ اگر ہم بندوں کے حقوق، جیسے ہمارے والدین ہیں، اب قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے والدین کا احسان مانو، تم اپنے والدین کے ساتھ اف نہ کرو، ان کی دیکھ بھال کرتے رہو، اس طرح ان کی بڑھاپے میں حفاظت کرو یا ان کی دیکھ بھال کرو جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا۔ تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ پھر ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں، پھر ہماری جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہماری اولادیں ہوتی ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، تو ان سب کے حقوق تو ہمیں پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ پھر محب وطن اگر ہم ہیں تو ہمیں وطن کے بھی کام کرنے ہیں بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وطن کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک محب وطن انسان ہونے کے ناطے ہمیں سارے حقوق دنیاوی بھی پورے کرنے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے جن و بشر کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، یعنی کمی تو ہمیں کہیں بھی نہیں کرنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اتنے ہی عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے، یعنی اس سے زیادہ عمل کرو گے تو تھک جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ تم تھک سکتے ہو، تم تنگ آ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تنگ نہیں آتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی کی برائی سے تنگ آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ، یہ تو صرف ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں نا، ہم اچھائیاں کریں گے تو اپنے لیے، برائیاں کریں گے، گناہ کریں گے تو ہمارے نامۂ اعمال برے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پریشان یا تنگ نہیں ہوتا، تنگ تو ہم انسان ہی ہوتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں بیٹا، اسی طرح کسی سے محبت کرو یا دشمنی کرو تو اس میں بھی مایانہ روی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ اعتدال سے محبت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دوست کے ساتھ دشمنی بھی اعتدال کے ہی ساتھ کرو، کہ ممکن ہے وہ کبھی کسی روز محبت ابھر کر آ جائے، وہ تمہاری دوستی میں گرفتار ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو، کبھی دوستی ہم اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس سے اپنی گھر کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے اپنی ذات کی ذاتی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں ایک طرح سے ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے دوست پر اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، دوست ہے، بہت بہترین ہے، ہم بھی اس کے بہت اچھے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے بھی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، تیمارداری بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں، کفالت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑی سی احتیاط یہاں پر لازم ہوتی ہے۔ پھر دشمنی بھی اتنی زیادہ نہ کرو کہ اگلے وقتوں میں جب دوستی کرنا پڑ جائے تو شرمندگی کے احساس سے نظریں بھی نہ ملا سکے انسان، احساس ندامت بہت زیادہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ دوستی اور دشمنی میں بھی یہاں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر بھی اعتدال یا میانہ روی کو مد نظر رکھا جائے، کہ نہ تو اتنی زیادہ حد سے
گزر جاؤ دوستی میں اور نہ دشمنی میں حد سے گزر جاؤ۔ پھر اسلام نے ہمیں دیکھیے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بھی میانہ روی کی ہی تعلیم دی ہے۔ پھر چیخ کر بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، چیخ کر بات کرنا، دیکھو ایک ماحول کی آلودگی، آپ سمجھتے ہیں نا، ماحول کی آلودگی جیسے گاڑیوں کا دھواں اور یہ سب کوڑا کرکٹ کرکٹ وغیرہ، یہ سب ماحول کی آلودگی ہوتے ہیں۔ تو چیخ کر بات کرنا بھی شور کی علامت ہوتی ہے، اور شور کو ماحول کی آلودگی کہا جاتا ہے، یعنی شور کو ماحول کی آلودگی۔ اب چیخ کر بات کرنا یعنی ایک طرح سے ہم اپنا ماحول خراب کر رہے ہیں، ایک شائستہ جو ہمارا لب و لہجہ ہونا چاہیے اس سے ہم تجاوز کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کی مذہب اجازت نہیں دیتا یا پسند نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم دیکھتے ہیں رخ زیبا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو اتنی بات کرتے ہیں کہ لوگ سن لیں، اور نہ اتنے دھیما بولتے ہیں کہ لوگوں کو آواز ہی نہ پہنچے۔ یعنی یہاں پر بھی ایک میانہ روی کی مطلب تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگلا دقت محسوس نہ کرے کہ مجھے تو بھئی آواز ہی نہیں آ رہی، یا اتنے زیادہ ضرورت سے زیادہ چیخ کر بولیں کہ لوگوں کے کان برا ماننے لگیں یا ان کو گراں گزرنے لگے کانوں کو کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیسی آواز ہے اور اچھا نہیں لگ رہا ہمیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم زیادہ کھانا کھا لیں تو کیا ہوگا، اور یا زیادہ بھوکا رہیں تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ یعنی اگر ہم زیادہ، دیکھو زندگی میں کھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، سبزیاں، پھل مختلف رنگوں کے اتارے ہیں، دالیں اناج کتنے اتارے ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، پھر گوشت ہے، دودھ دہی وغیرہ بے شمار چیزیں ہیں کھانے کے لیے، تو ہم نہ کھائیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی۔ لیکن کھانا کتنا ہے، اب دیکھو ہمیں جسمانی صحت کے لیے ہمیں پروٹین بھی چاہیے، وائٹامنس بھی چاہیے، منرل، کیلشیم، سبھی کچھ تو چاہیے، یعنی تمام غذائی اجزاء کی ایک انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، جب ہی اس کا دل دماغ بھی توانا رہتا ہے اور وہ خوبصورت اور صحت مند بھی نظر آتا ہے۔ تو کھانا کھائیں مگر اتنا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ کھانا بھی کبھی کبھی صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے بیٹا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہم موٹے ہو سکتے ہیں، وزن ہمارا بڑھ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہم بھوکا رہیں کہ نہیں جی بھوکا رہنا بھی صحت کے لیے ضروری ہے، نہیں، بھوکا رہنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہاں پر بھی صرف اور صرف ہمیں کیا کرنا ہے، اعتدال کا ہی راستہ اختیار کرنا ہے، کہ ہمیں نہ تو زیادہ حد سے زیادہ کھانا ہے اور نہ ہی ہمیں بہت زیادہ بھوکا رہنا ہے، یعنی ہم بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، کمزور اور لاغر بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے تجزیے کریں اور جان سکتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کر کے ہم ایک بہترین اور پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں، جس میں نقصان کا تو کوئی احتمال نہیں ہے، یعنی کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ جن جن معاملات میں بیٹا ہم کر کے جب دیکھتے ہیں، ہم اپنی ذات پر بھی تو اپلائی کریں نا کچھ نہ کچھ، تو ہم دیکھیں کہ زندگی کا جو بھی معاملہ ہے، اٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یعنی ہر معاملے میں جب ہم میانہ روی اختیار کر لیتے ہیں بیٹا تو ہمیں نقصان نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک اندیشہ بھی نہیں ہے نقصان کا کہ اگر ہم میانہ روی اپنے ہر معاملے میں اختیار کر لیں۔ یعنی فرض کریں کہ اگر ایک گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی ہے، گاڑی روڈ پر چلتی ہے بیٹا، اکثر ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، لو جی بائک والا مار گیا، کسی نے گاڑی ٹھوک دی، کسی نے کچھ کر دیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، کیوں؟ صرف ایک تیز رفتاری کی وجہ سے۔ اور اگر گاڑی دھیمی چلے، بہت آہستہ چلے، تو یہ ٹریفک کی جو روانی ہے، اور وہ بھی کراچی جیسے شہر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ذرا سی ایک بائک بھی یوں سی ہو جائے تو جی روڈ بلاک ہو جاتا ہے، یعنی ٹریفک جام ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اس کی روانی رک جاتی ہے۔ تو نہ تو اب ہمیں گاڑی کو دوڑانا ہے بہت زیادہ، اور نہ ہی بہت سست روی سے چلنا ہے۔ تیز رفتاری کے لیے بیٹا کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے انسان تھوڑا دیر سے پہنچ جائے۔ کتنی اچھی بات ہے یہاں پر، یعنی ہم جلدی جلدی چل رہے ہیں کہ کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں، کہیں کچھ نکل نہ جائے، ٹائم پر پہنچ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو ٹائم پر گھر سے نکلنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، نہ کہ گاڑی زیادہ تیزی سے دوڑانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بیٹا میری بات؟
آپ جو ہم اکثر لڑکوں کو خاص طور سے دیکھتے ہیں اپنی گاڑی بڑی تیزی سے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور اکثر چوٹیں کھا کر آ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے تھے. تو کیوں گرے تھے؟ گاڑی تیز دوڑا رہے تھے یہاں پر آپ، اس لیے. تو نہ تو بہت زیادہ آپ کو تیز دوڑنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آپ کو آہستہ چلانی ہے اب گاڑی. اچھا، پھر اسی طرح سے زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے، اور زیادہ نہ کھانے سے لاغر ہو جاتا ہے. متوازن کھانے سے وہ تو نہ تو بیمار ہوگا اور نہ ہی کمزور ہوگا. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہم اعتدال کا ہی راستہ اختیار کریں. جی کلاس 7. آگے دیکھیے، آپ کو خالی جگہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں، تو اس کو پر کرنا ہے ہمیں کہ میانہ روی کا مطلب اعتدال یا درمیانہ راستہ ہے. پھر نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ میانہ روی اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اچھی چیز ہے. اتنے ہی عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے. یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنے ہی عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے. تو یہاں پر آ رہا ہے بیٹا طاقت. پھر ہم نمبر 4 پر آتے ہیں کہ گفتگو میں بھی میانہ روی کی تاکید کی گئی ہے. یعنی بات چیت میں بھی، یعنی یا تو ہمیں آہستہ نہیں بولنا نہ بہت زیادہ تیز بولنا ہے. تو گفتگو میں بھی یہاں پر کیا آ رہا ہے بیٹا اس خالی جگہ میں؟ میانہ روی آ رہا ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں نمبر 5 پر کہ اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو. یعنی یہاں پر بھی اعتدال یعنی میانہ روی، اعتدال کا لفظ یہاں زیادہ مناسب ہے کہ اپنے دوست کے سے اعتدال کے ساتھ میانہ روی محبت کرو. تو یہ آج کا بیٹا ہمارا سبق تھا. اس کے سوالات ہم آپ کو اس کی جی کلاس 7 بچے، کوئی کوشچن کوئی سوال ہے آپ کی ذہن میں؟ انمیوٹ کیجئے اور سوال کرنا ہے تو کیجئے بیٹا. جی کلاس 7. بلال شاہد، سدرا،